السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ قابل احترام حضرات علماء کرام و مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے پاکیزہ اور مقدس گھر میں بیٹھ کر کچھ دین کے تعلق سے مذاکرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ ہمارے کہنے کو، سننے کو، جمع ہونے کو، جمع کرنے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور نور بنائے۔ مجھے احساس ہے کہ بہت سارے طلباء کا امتحان ہیں اور بعض طلباء تیاریوں میں مصروف ہیں، سفر وغیرہ کی۔ اس احساس کو مد نظر رکھ کر میں اپنے بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ مختصر وقت میں اپنے مدعا اور مطلب کو صحیح انداز میں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، آپ دارالعلوم دیوبند کے فرزندان ہیں، مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا مقام اور آپ کا درجہ بہت اونچا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ ہی کے لیے فضیلتیں ہیں، فرشتوں کے پر بچارے کی آپ ہی کے لیے فضیلتیں ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرنے کی اور دلوں کی چونٹیاں دعائیں کرنے کی آپ ہی کے لیے کہا گیا کہ جس راہ میں آپ چل رہے ہیں انتقال ہو جائے تو مقام شہادت سے آپ فائز ہوں گے، اللہ آپ کے درجات کو بلند کریں گے اور آپ صحیح معنوں میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، نائبین ہیں اور جانشین ہیں، اور امت کی بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ آپ کے کاندھوں پر رکھا جانے والا ہے یا رکھ دیا گیا ہے۔
بہرحال بڑے خوش قسمت ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام پاک کے لیے چن لیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس وراثت کے لیے چن لیا۔ آپ کے خاندان میں، قبیلے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں بے شمار لوگ تھے جو یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، حافظ بننا چاہتے تھے، عالم بننا چاہتے تھے، اور کئی ایک لوگوں نے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو داخل بھی کیا۔ کوئی 2 پارہ پڑھ کر چلا گیا، کوئی 20 پارے پڑھ کر چلا گیا، حتیٰ کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ 29 پارے پڑھا، ماں کا انتقال ہو گیا اور باپ کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں حفاظ کی فہرست میں اس کا نام نہیں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو 29 پاروں کے بعد مدرسے سے نکال دیا۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 6ویں جماعت تک پہنچے، 7ویں جماعت تک پہنچے، دورے کی ابتدائی کتابیں بھی پڑھنے لگے، گھر کے حالات ناسازگار ہوئے۔ اللہ کے علم میں اللہ تعالیٰ کے اس کی تقدیر کے نوشتے کے اندر یہ بات تھی کہ یہ نبی کا لائق نہیں بن سکتا اور رسول کا خلیفہ نہیں بن سکتا اور امت کی ذمہ داری میں نہیں نبھا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دھکے دے کر نکال دیا۔ آپ غور کریں، آپ کے ساتھ پارٹی جماعت میں شعبہ ہند کے اندر کتنے لوگ تھے اور منزل مقصود تک کتنے لوگ پہنچے۔ آپ اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے درجے کو پہچانیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی خصوصی عنایت پر روزانہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اے رب کائنات، کسی کو گلا ڈنڈا کے لیے چن لیا، پتنگ بازی کے لیے چن لیا، کبوتر بازی کے لیے چن لیا، اور دنیا کے علوم کے لیے، فانی علوم کے لیے آپ نے چن لیا۔ آپ کا شکر ہے، اپنے پاکیزہ اور مقدس کلام کے لیے ہمیں منتخب کر دیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے لیے ہمیں چن لیا، قوم کا امام بنایا اور قوم کا رہبر بنایا، اور بہت بڑی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا کر، جانشین بنا کر ہمیں سونپی ہے۔ آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ لیکن شکرتم لازیدنکم، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مددیں آتی رہیں گی اور نصرتیں آتی رہیں گی۔ اس کے برخلاف اگر کوئی الزام کرے گا، اگر کوئی تکبر کے اندر مبتلا ہوگا، گھمنڈ کے اندر مبتلا ہوگا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سینے سے کلام کو چھین لیں گے، اس کے سینے سے علوم نبوت کو چھین لیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس ذلیل دنیا کا کتا بنا کر اس کو رکھ دیں گے۔ نہ وہ دین کے معاملے میں کامیاب ہو پائے گا، نہ دنیا کے معاملے میں وہ کامیاب ہو پائے گا۔ فضیلت دنیا والآخرہ، ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی جنت کی نعمتوں کا مزہ ہی نہ چکے، اللہ تعالیٰ سے اس مزے کو طلب کرتا رہے، جنت کو مانگتا رہے۔ یہاں نہیں، کم سے کم قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی، وہاں نہیں، کم سے کم میدان محشر کے اندر اور اوتر کے دھوپ پھریں گے، عرش کا سایہ ملے گا، وہاں نہیں، آخر جنت سے تو چلا ہی جائے گا۔ لیکن جس آدمی کو اللہ ہدایت دے کر، جنت کے مزے دے کر پھر جہنم کا ذائقہ چکھایا، بہت مشکل ہے اس کا ہدایت پر آنا۔ آپ کالجوں کے راستے چھوڑ کر، آکسفورڈ یونیورسٹی اور امریکہ واشنگٹن کی راہ کو چھوڑ کر آپ کعبے کی راہ پر چل پڑے ہیں، نبی کے روضے کی راہ پر چل پڑے ہیں، بخارا سمرقند کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ اس راستے پر آ کر اگر کوئی بھٹکتا ہے، اس کا بھٹکنا ایک عالم کا بھٹکنا ہے، ایک قوم کا بھٹکنا ہے، اور اپنے ساتھ ایک بہت بڑی قوم کو لے کر وہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ اس کی کامیابی عالم کی کامیابی ہے، اور اس کا تباہ اور برباد ہونا عالم کا تباہ اور برباد ہونا ہے۔ کہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، نماز کے 2 درجات ملنے ہیں، ملیں گے۔ نماز فاسد ہونی ہے، فاسد ہوگی، نماز مکروہ ہونی ہے، مکروہ ہوگی، نماز مکروہ تحریمی ہونی ہے، مکروہ تحریمی ہوگی، اکیلے کی ہوگی۔ لیکن امام لاکھوں کی امامت کرے تو اس کی نماز کی کیفیت کا اثر لاکھوں مقتدیوں پر پڑنے والا ہے۔ اگر اس کی نماز تقوی کے اعلیٰ درجے پر قائم ہو، تمام مقتدیوں کو یہ اجر ملے گا، اور اس کی نماز مکروہ ہو تو تمام کی نماز مکروہ ہوگی، اور اس کی نماز فاسد ہوگی تو تمام کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہرحال کسی کالج والے کو دیکھ کر، کسی یونیورسٹی والے کو دیکھ کر، کسی ٹائی لگائے والے کتے کو دیکھ کر اور دنیا کے پجاری کو دیکھ کر دل کے کسی گوشے کے اندر کبھی خواب و خیال میں بھی، سکرات کے بسترے میں بھی یہ تصور نہیں آنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے کھوٹے سے باندھ دیا کہ جن مدرسوں کی دال کے بارے میں بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے کہ اس سے وضو جائز بھی ہے، ناجائز ہے، اور ہمیں کس جیل کے اندر، 4 دیواری کے اندر بند کر دیا۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم،
جس دن یہ تصور آئے گا اور یہ خیال آئے گا اور یہ شیطانی وسوسہ آئے گا، اس دن اللہ تبارک تعالیٰ ان کی برکتوں سے اس آدمی کو محروم کر دیں گے اور ان کی نورانیت کو محروم کر دیں گے۔ وہ جانے گا، ترکیب جانے گا، نحو جانے گا، صرف جانے گا، تفسیر جانے گا، حدیث جانے گا، اسماء الرجال کے فن کو جانے گا، برکتیں جائیں گی تو کوڑا انسان نہیں دے گا۔ شیطان سب کچھ جانتا ہے، وہ مفسر بھی ہے اعلیٰ درجے کا، وہ محدث بھی ہے اعلیٰ درجے کا، وہ فقیہ بھی ہے اعلیٰ درجے کا، وہ مفتی اعظم بھی ہے اعلیٰ درجے کا، وہ سائنسدان بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ سافٹ ویئر کا علم جانتا ہے، وہ ہارڈ ویئر کا علم جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، سماجی جانتا ہے، سائنس جانتا ہے، سوشل ورکر بھی ہے، لیکن کیا مقام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں؟ علم ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا تو ہے لیکن باسم ربک نہیں ہے، اس علم کا رشتہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے یہ راستہ بڑا نازک راستہ ہے، حساس راستہ ہے، ذرا سی بے قدری ہو جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ علم تو نہیں چھینیں گے، علم کی جگہ پر رہے گا لیکن علم کی برکتیں چھین لیں گے اور علم کی نورانیت کو چھین لیں گے، پھر وہ تباہی آئے گی، وہ بربادی آئے گی کہ آدمی موت مانگے گا لیکن اسے موت نہیں ملے گی، آدمی دنیا سے جانا چاہے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے نجات نہیں دیں گے۔ اس لیے اس علم کو معمولی نہ سمجھے۔ ہزاروں لاکھوں ڈاکٹر ایک حافظ قرآن کے سامنے، ایک عالم کے سامنے ایک پیشاب کے قطرے کے برابر نہیں ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ظاہرین، ناسا کے سائنسدان، میرے رب عزت و جلالت کی قسم، نورانی قاعدہ پنڈے پڑھانے والوں کے سامنے ان کی کوئی وقت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کفن کی گھاٹی تک ان کا علم چلے گا، خبر نہیں ہے انسان آنے کا نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب طالب علم یا پڑھا ہوا خبر کے اندر جاتا ہے، اللہ کا عذاب دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اور مشرق سے مغرب سے آتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے اے اللہ کیا میں تیرا کلام نہیں ہوں؟ اگر میں تیرا کلام ہوں، دن رات یہ محنتیں کیا کرتا تھا، اس کو عذاب نہ دینا، اور قرآن حجت اللہ علیہ۔ بتائیے کہ دنیا کی قوم کی ڈگری، دنیا کی کوشش بحث اور قوم کی وہاں کی مڈل کام آنے والا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا میں کام آ سکتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر کو جو استنجا میں کھیلتا ہے، جس کو آپ نجاست کے بعد میں تذکرہ کرتے ہیں؟ آپ کو بخار آیا تو بخار آنے کے بعد ٹیبلٹ دیا، ڈاکٹر صاحب بخار صحیح نہیں ہوا، انجیکشن دیا، پھر اس کے بعد صحیح نہیں ہوا، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ تشخیص کرو، پیشاب پکڑ کر لے آؤ، پاخانہ پکڑ کر لے آؤ، تھوک پکڑ کر لے آؤ۔ آپ صبح اٹھتے ہیں قال اللہ قال رسول، آپ صبح اٹھتے ہیں اذان کی بات کرتے ہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں قرآن کی طرف سورہ رحمان پڑھتے ہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں قرآن کا یاسین پڑھ کر اپنے دل کو دھڑکاتے ہیں اور کرواتے ہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں اذان دیتے ہیں، اور آپ پر آیا ہوا عذاب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اذان کے کلمات کے سطح میں اٹھا لیتا ہے، زانی زنا کر بغیر قصور کے اللہ کے عذاب سے دعوت کو دے کر سو جاتا ہے، رشوت لینے والا رشوت دے کر اللہ کے عذاب سے دعوت دے کر سو جاتا ہے، بدکاری کر اور زانی بدماش اللہ کے عذاب کو دعوت دے کر سو جاتا ہے۔ اللہ کا عذاب آسمان دنیا سے اس زمین پر آنے کو رہتا ہے۔ آپ تاکید سے اٹھتے ہیں، دسمبر اور جنوری کی کڑاکی کی سردی کے اندر غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے جس قوم کے اندر میرا قرآن پڑھا جا رہا ہے، میرے نبی کی ہدایتوں کو پڑھا جا رہا ہے، اذان کے کلمات دہرائے جا رہے ہیں، اس قوم کو میں آزاد ہو دوں۔ آپ قوم سے محافظ ہیں، آپ قوم سے نگہبان ہیں، آپ کی وجہ سے زانی بچا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے بے نمازی بچا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے رشوت خور بچا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے سیاسی کتے بچے ہوئے ہیں۔ ان پر آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ آپ جو ہے دوسروں کو دیکھ کر دل و گوشے کے اندر یہ خیال نہ لائیے، یہ تصور نہ لائیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیا کروا دیا ہے۔ میں نے کہا اس کنجا سے کھیلنے والی یہ قوم ڈاکٹروں کی قوم ہے، اور سوار جو چپل پیتا ہے وہ سوکھے چمڑے کو پیتا ہے، سرجن جو سرجری کرتا ہے وہ گیلے اور بھیگے سر چمڑے کو کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں سر اور بھیگے چمڑے کا سوکھے چمڑے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ سوار اور سرجن اللہ کے یہاں دونوں برابر ہے، اس لیے قیامت کا علم رکھنے والے نہیں ہیں، اللہ کی ذات و صفات کا علم رکھنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ حوصلہ پیدا کریں، آپ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں
کائنات کی سب سے بڑی قیمتی ہستی اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور دنیا کی سب سے بڑی قوت اگر ہے ہمارے سینوں میں ہے. ہم ایک ایک آیت سے کیا ہمارے اکابرین نے ہمارے بڑوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سب سے بڑے زہر ہلالی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ختم نہیں کیا. کیا صحابہ کرام کی جماعت جب کسی علاقے میں گئی تھی اور سردار کو کسی نے ڈسبا دیا تھا سورہ فاتحہ سے علاج نہیں کیا تھا؟ کیا معاوضتین سے سورہ فلق اور سورہ ناس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر کر دیا گیا تھا کیا اس کا علاج نہیں ہوا تھا؟ کون سی بیماری ہے جس کی شفا اللہ کے کلام کے اندر نہ ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے اندر نہ ہو؟ پھر کیوں اپنے حوصلوں کو کم کیے ہوئے ہیں؟ احساس کمتری کا انکار آپ جو ہو رہے ہیں. اٹھیے اٹھیے، صلاح الدین آپ کے اندر موجود ہے، ٹیپو سلطان آپ کے اندر موجود ہے، قاسم نانوتوی آپ کے اندر موجود ہے، اشرف علی تھانوی آپ کے اندر موجود ہے، رشید احمد گنگوہی آپ کے اندر موجود ہے، شاہ عبد العزیز آپ کے اندر موجود ہے. اٹھیے گا. حسین احمد مدنی آپ کے اندر موجود ہے. ریشمی رومان کی تحریک کو زندہ کرنے والے آپ کے اندر موجود ہیں. انگریزوں کے داغ ٹھنڈا کرنے والے آپ کے اندر موجود ہے. اٹھیے اٹھیے، آپ چار دیواری سے نکلیے. احساس کمتری کو انہا خلقناکم فیہا نعیدکم کے ڈھیلے پڑھ کر آپ دفن کر دیجیے. قوم آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہی ہے. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، قوم دولت مندوں سے آگے آ چکی ہے، تنگ آ چکی ہے، سیاسی کتوں سے تنگ آ چکی ہے. قوم اس 1947 سے لے کر اب تک اس ملک کے اندر 41,000 فسادات ہوئے. قوم کو کسی نے ساتھ نہیں دیا، نہ امیروں نے ساتھ دیا، نہ جو ہے رہبروں نے ساتھ دیا، نہ سیاسی کتوں نے ساتھ دیا. نگاہیں اٹھا کر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کو زکات دے رہے ہیں، آپ کو صدقہ دے رہے ہیں، آپ کو عطیہ دے رہے ہیں. کیا اس دارالعلوم دیوبند کے اندر جب شام کا دور گزرا، رکشہ چلانے والا 2 روٹی کما کر 1 روٹی شام کے طلبا کو اس سے نہیں دیا تھا؟ کیا مہمان رسول کو اس نے اپنے پیٹ کو مار کر نہیں دیا تھا؟ کس امید پر دیا تھا؟ آج کا دن دیکھنے کے لیے کہ اختلافات کو بھڑکائے، آج کا دن دیکھنے کے لیے نزاعت کو بھڑکائے، آج کا دن دیکھنے کے لیے کہ چل کی سورج کی پوجا کرے، آج کا دن دیکھنے کے لیے کہ جاری ملو اور رشوت خوروں اور جانی متولیوں کی ہاں میں ہاں ملائے اور جیسا ماحول ویسا کرنا کرے اور سیکولر اور جمہوری جہریت کا اپنا کر فاتحہ کی جگہ فاتحہ، قیام میلادی کی جگہ قیام میلادی اور بدعت کی جگہ بدعت. یہ چیز قوم کی توقع آپ سے نہیں تھی. قوم نے اپنی اولاد کو بھوکا اس لیے نہیں رکھا تھا، اپنی بیویوں کے پیٹ پر پتھر اس لیے نہیں باندھا تھا، دوا کا پیسہ اس لیے کم نہیں کیا تھا. یہ پیسہ جو آپ تک آتا ہے آپ نہیں جانتے کہ قوم اتنی قربانیوں کے بعد اور اتنے مراحل کے بعد اپنے پورے جگر سے ہمیں اور آپ کو دیتی ہے. کوئی امید پر کہ کوئی حسین پیدا ہوگا، اس امید پر کہ کوئی عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوگا، اس امید پر کوئی وہ آئے گا جو ہمیں ظلم اور تشدد سے آزادی دلائے گا. قوم دیکھ دیکھ کر نگاہیں اس دنیا کی ہے. 20 سال ہو گئے کہ آج فارغین نکلتے ہیں، قاسم نانوتوی نہیں نکلتا ہے، آج فارغین نکلتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں نکلتا، آج فارغین نکلتے ہیں، کوئی رشید احمد گنگوہی نہیں نکلتا، آج فارغین نکلتے ہیں لیکن کوئی حضرت تھانوی نہیں نکلتا. آپ اس قوم کی پیاس کو باللہ پورا کیجیے. قوم تڑپ رہی ہے، قوم مر رہی ہے، قوم کروٹیں بدل رہی ہے. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، جب زمانے جاہلیت کے اندر زندہ درگور کی ہیڑی لڑکی وہی ظلمہ تو سوئرت کہہ کر اسے زندہ کر کر پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے اندر مجھے قتل کیا گیا. اللہ کی کتاب مہارت ادا ہو چکی تھی، نبی سے تعلیمات میں مٹایا جا چکا تھا، شرک کا بول بالا تھا، کفر کا بول بالا تھا، توحید کے علم کو چلے رون دیا گیا تھا. ایسے موقع پر زندہ درگور کی ہیڑی لڑکی سے پوچھا گیا کہ زمین قتلت، کس جرم کے اندر تمہیں قتل کیا گیا؟ کیا تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کس جرم کے اندر مسجدوں کو ویران کر دیا گیا؟ کیا تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ اس جرم کے اندر ان فلسطین کی کلیوں کو ملنے سے پہلے ان کو مسل لیا گیا؟ کیا تمہیں نہیں پوچھا جائے گا ایک مٹھی
دیگر جماعت آج وقت کے فرعون سے ٹکر لے رہی ہے، وقت کے دجال سے ٹکر لے رہی ہے، آج وقت کے دجال حامان سے ٹکر لے رہی ہے، اور دنیا اور وقت کا فرعون ان پر دہشت گرد اور ٹیررسٹ کہتا ہے۔ آج آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ بتائے کون دنیا کا دہشت گرد کتا ہے، کون امن پسند ہے، کون آج مومن، آج مسلمان، آج ان مدارس عربیہ کے فارغین اس جماعت کا نام لیتے ہوئے، مجاہدوں کا نام لیتے ہوئے، غازیوں کا نام لیتے ہوئے، طالبان کا نام لیتے ہوئے، ملا عمر کا نام لیتے ہوئے، اسامہ کا نام لیتے ہوئے، آج یہ میں بتاؤں گا ہمارے یہاں جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں، حج کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ، عمرے کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ، والدین کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ، نماز کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ، مساجد کے آداب کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ، داڑھی کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ۔ جہاد عنوان آتا ہے صحیح، موضوعات صحیح آتا ہے، طالبان صحیح آتا ہے، کس کے لیے مر رہے ہیں، کس کے لیے کٹ رہے ہیں، کیا ان کے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے، کیا ان کے ارمان نہیں ہے، کیا ان کی اس دنیا کے اندر آزمائش نہیں ہے، کیا ان کو دلہن بنانا نہیں چاہتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی باپ کی راضی نہیں ہے، کیا ان میں سے کوئی اپنی ماں کی آنکھ کا نور عین نہیں ہے، لب کی جگر نہیں ہے اور نور عین نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے مسلمانوں، کون فکر کر رہا ہے ان کے، ہر ایک کوئی کام کھولا ہوا ہے، کاروبار کھولا ہوا ہے، میں مسلح کو پکڑ کر میں اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں، کوئی دفتر جماعت کو پکڑ کر اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، میں محراب کو پکڑ کر کہہ رہا ہوں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، وہ تمام کو پکڑ کر کہہ رہا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ۔ میرے آقا بدر میں گئے تھے، کون اسے کہے گا، میرے آقا بہت میں گئے تھے، کون اسے کہے گا، ہر آئے دن بات کوٹ پہن کر، نئی نئی شیروانیاں پہن کر، امامیں ڈال کر، چہرے پر کریم لگا کر، عوامی اجلاس کے اندر مرکب قسم کی غذائیں کھا کر، جیب بھر کر لفافے لے کر، ڈکار دے کر، شولہ دار بیان کر کر، بھڑکیلے تقریریں کر کر نام کمانا مجھے بھی آتا ہے، میرے کتے کو بھی آتا ہے۔ کون یاد کرے گا اس منظر کو کہ خندق کے موقع پر میرے آقا نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، کیا اس کی وراثت نہیں چلے گی؟ کون یاد کرے گا اس موقع کو کہ میرے آقا نے عہد کے موقع پر آپ کے خنجر لگا تھا، آپ کے جسم پر لہو نکلا تھا، وہ لہو نکالے اور میدان محشر میں اس خون شہادت کے ساتھ آئے اور ہم کریم اور تیرے لولی لگا کر اس پرے مار کر بھرکیلے تقریروں کے ساتھ جائے تو ہمیں نجات کا پروانہ مل جائے گا۔ کیا رمضان مبارک آقا کا شہید نہیں ہوا تھا؟ کیا حرم پاک کے اندر جب آپ نشے کی حالت کے اندر تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی اوجھڑی کو نہیں ڈالا گیا تھا؟ شیر ابی طالب کے اندر 3 سال کس جرم کے اندر رکھا گیا تھا؟ کیا جھگڑا تھا؟ سسرالی جھگڑا تھا، دامادی جھگڑا تھا، کاروبار کا جھگڑا تھا، وراثت جب چلتی ہے کیا وراثت تمام چیزوں میں نہیں چلتی؟ میں میرے باپ کا اگر وارث ہوں تو باپ اگر مال چھوڑ کر جاتا ہے اس کا بھی وارث ہوں، باپ دکان چھوڑ کر جاتا ہے اس کا بھی وارث ہوں، باپ کھیت چھوڑ کر جاتا ہے اس کا بھی وارث ہوں، باپ چھوڑ کر جاتا ہے اس کا بھی وارث ہوں، اور اس چیز کا بھی وارث ہوں کہ باپ پر اگر کوئی قرض ہو تو میں 1/3 مال سے اس کے قرض کو ادا کروں، اور اس کا بھی وارث ہوں کہ میری باپ کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہوں تو میں اس کا فدیہ ادا کر باپ کو جنت پہنچانے کی ذمہ داری لوں، اور اس کا بھی وارث ہوں کہ باپ کی روزے ٹوٹے ہو تو اس کا میں فدیہ ادا کروں، میں اس کا بھی وارث ہوں کہ باپ کے جو حقوق مالیہ بندوں کے حقوق کو لباس رہ گئے اللہ کے لیے بتائے۔ کیا وارث کا مطلب یہی کہ باپ میں لے لوں؟ کیا وارث کا مطلب یہی کہ دسترخوان کے اندر میں یہ براجمان ہو جاؤں؟ کیا وارث کا مطلب یہی کارخانے کو میں لے لوں؟ کون باپ کا فرض ادا کرے گا؟ کون باپ کے حقوق لباس کو ادا کرے گا؟ کیا یہ اولاد کی فرما بردار اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم سب سماج کے اندر گاؤں کچرا لگا کر ایک قالین بل لگا کر اور ایک فریج رکھ کر ہم جو ہے ٹھنڈا مشروب کیے، یہ نبی کی وراثت ہے۔ ہم طلبا کو 10 بچہ کھڑا کر ان کا سلام لے، ان کا آداب لے، یقیناً یہ نبی کی وراثت ہے۔ تو پیٹ باندھنے کی، پتھر باندھنے کی وراثت کون لے گا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر چولہا 7 دن نہیں چلا کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا امی جان کیسے گزارا ہوتا تھا؟ فرمایا میرے خاندان کے کسی بچے کو میں وہاں پر مدینے کے گلیوں کے اندر بھیجتے تھی، کوئی جانور کچا یا کوئی کسی کھجور کو کھا کر آدھا بھیج دیتا یا بیج بھیج دیتا، فرماتی اپنی جان میں بچے کو لالچ دلا کر بھیجتی، میں تیرے حق میں دعا کروں گی، میں آقا سے دعا کرواؤں گی
وہ کھجور آتا اس کو شہری میں استعمال کیا جاتا, اسے افطاری میں استعمال کیا جاتا. کیا یہ وراثت امت کے اندر علماء نہیں لے کر چلیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء کہا, یا سیاست دانوں کو کہا, یا امیروں کو کہا, یا غریبوں کو کہا, یا اماموں کو کہا, العلماء کہا. وراثت جو ہوتی ہے آپ مجھے بتائے کہ صرف طرح تنہا علم ہی کے اندر چل رہی ہے, یا سارے امور کے اندر وراثت چلے گی؟ کیا تاریخ کی وراثت کو ہم نے بھلا دیا؟ شیر نبی طالب کی وراثت کو ہم نے بھلا دیا؟ ہجرت کی وراثت کو کون باپ ادا کرے گا؟ بدر کی وراثت کو کون زیادہ جائے گا؟ اور تبوک اور 4.5 وہ آئے تھے کلام پاک کی, کیا آقا کو مسجد نبوی میں جنت کا ٹکڑا نہیں کیا گیا تھا, ریاض الجنہ نہیں کیا گیا تھا؟ اگر آقا اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے, کیا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان رحیمی یہی تھی کہ آقا کے دعا کو مسترد کر دیتے؟ کیا وجہ تھی کہ بدر کے میدان میں 313 کو جھونک دیا, مسجد عریف بنائی, سایہ بنایا اور روتے رہے, تڑپتے رہے اور فرمایا اللہ میں ان کو لکھا بھی لاتا لن سے بس آگا ریاض الجنہ میں دعا نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا یہ دعا مسجد نبوی جہاں ایک رکعت کے 50,000 رکعت سے مل رہے تھے, ہر پیغمبر کو اختیار کیا گیا تھا ایک دعا کی قبولیت کا, آقا اس کا اختیار کر لیتے, اسے منتخب کر لیتے. کیا وجہ کی حضرات کون سی وراثت آج چل رہی ہے؟ اللہ کے لیے بتائے, ہم علماء کے دشمن نہیں, ہم مدارس کے دشمن نہیں, لیکن وراثت کے یہ شعبے کیا خالی نظر آ رہے ہیں؟ امت آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہی ہے. ہر کتا ہمیں روکنے والا ہے, ہر ظالم ہمیں گالی دینے والا ہے, ہر کوئی قرآن بنانے والا ہے, ہر کوئی نبی کے بچوں کا بچہ بنانے والا ہے. کون ہے اس سے ٹکر دینے والا؟ کون ہے اس سے مقابلہ کرنے والا؟ میں اپنے پیٹ کا پڑھنے ہار بن جاؤں, میں بیوی بچوں کا پڑھنے ہار بن جاؤں, نبی کی سنتوں کا کیا ہوگا؟ نبی کے بدوں کا کیا ہوگا؟ نبی کے عہد کا کیا ہوگا؟ قوم ترس رہی ہے, قوم مر رہی ہے. یہودیت اس کو کا شکار بنا چکی ہے. مشرق ہندو اس ملک کو ہندوتوا کا لہر کے اندر لپیٹنا چاہتے ہیں, ہندوتوا کا مذہب بنانا چاہتے ہیں, ہندو مذہب کے اندر ان کو گھیرنا چاہتے ہیں, ہندو تہذیب ہندو کلچر کے اندر ان کو رکھنا چاہتے ہیں. دور ہے, خلا ہے, خالی ہے, کتابیں ملتے ہیں, ضلع بیانات ملتے ہیں, شام علماء کی فضیلت کی ملتی ہے, جو جماعت میں لگا ہوا ہے تبلیغ کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. جو جماعت اسلامی میں لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے, اور جو مدرسے میں لگا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے امت پر احسان کر دیا, جو بیٹا اور ممبر کو سنبھالے ہوئے تو سمجھتا ہے میں نے اللہ پر احسان کر دیا. کیا ہوگا اس فلسطین کے ماں اور بہنوں کا کشمیر کا سفر 15 دن کر کے آیا ہو, ہر تیسرے گھر میں ہماری بات آبرو لٹ چکی ہے, بہن کی آبرو لٹ چکی ہے, وہ تڑپ رہی ہے, وہ بلا رہی ہے اپنے بھائیوں کو. کوئی آئے ان کے سر پر دوپٹہ رکھے, کوئی آئے ان گاڑیوں کا انتخاب لے, ان حرام زادوں کا انتخاب لے. کیا ان کی سدا بہاروں سے ٹکر دے کر واپس چلی جائے گی؟ ہماری بہن کی کوئی پکار سننے والا نہیں. اے بہن ہمیں معاف کرنا. اور سوانا لوگوں نے بچہ میں شہادت پیش کر لیا ہے, کوئی ہے اور کوئی جہل کا ایسا نہیں ہے. 12-13 سال کا محبوب پیشاب پینے پر مجبور نہ کیا جا رہا ہے, پیاسا رکھا جاتا ہے, نمک پلایا جاتا ہے, الٹا لٹکا کر جوتے سے مارا جاتا ہے, اور پانی طرف کر یہ ہمارے اوپر پر پیشاب کرتا ہے. میرے آنکھوں زندہ ہوتے, میرے محبوب زندہ ہوتے, آج یہ امت کی حالت ہوتی. آغاز کرے گئے, آج ہمارے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں. مسجد نبوی کے اندر ایک شہیدی کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا, آپ تڑپتے تھے, آپ پچھلتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا اے آقا آپ کی طبیعت ناساز ہے, آپ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ فرمایا کہ شہیدی کے ہاتھ کو تیزی کے ساتھ باندھ دیا گیا, کس کر باندھ دیا گیا. ایک ظالم اور ایک کافر شہیدی اس کے ہاتھ باندھے گئے. آقا چاقو لے کر آئے ہم آپ کے پاس. فرمایا کس لیے ہے یہ دولت, کس لیے ہے یہ سینوں کی طاقت, یہ جن کو جانا کس لیے ہے؟ یہ فلسطین کی بیٹی بلا رہی ہے, یہ رمضان کا نوجوان بلا رہا ہے, یہ عراق کی سزائیں لگ رہی ہے, یہ
افغانستان کے اندر چیخ کر بلا رہے ہیں ہم تمہارے لیے چنائی حملہ کر رہے ہیں، یہ کہتا ہے کہ خود قسم اللہ حملہ کرنا حرام ہے۔ صحابی ہوا کر کے جاتا تھا، اے اللہ مجھے جان شہادت دے دے، مجھے بیوی کے پاس نہ لوٹا، مجھے اولاد کے پاس نہ لوٹا، مجھے گھر کے پاس نہ لوٹا، ان نبیوں تنا ہوگا۔ یہ جو ہم خدا کی کہا کرتے تھے کیا وہ خود کو سمجھا کرنے والے تھے؟ کیا وہ لوگ جو ہے ان کو قرآن کا علم نہیں تھا، حدیث کا علم نہیں تھا؟ جو چلے میں جا رہا ہے اس نے جہاد کو منتخب کر دیا، جس نے مسلح کو سنبھالا وہ اپنے آپ کو مجاہد سمجھا ہوا ہے، جس نے ممبر کو سنبھالا وہ اپنے آپ کو مجاہد سمجھا ہوا ہے، جو بخاری کو سنبھالا وہ اپنے آپ کو مجاہد سمجھا ہوا ہے، جس نے اہتمام کو سنبھالا وہ اپنے آپ کو مجاہد سمجھا ہوا ہے۔ وزیر بت اسلام ہی الجہاد کا کیا نبی نے یہ ترجمہ پیش کیا تھا؟ کیا نبی کے پاس مسلح نہیں تھا؟ کیا نبی کے پاس ممبر نہیں تھا؟ کیا نبی کے پاس محراب نہیں تھا؟ کیا نبی کے پاس دوسرا نہیں تھا؟ کیا نبی کے پاس دار رقم نہیں تھا؟ کیا نبی کے پاس پتاس دروا نہیں تھا؟ کیا نبی کے پاس میرا مختلفہ نہیں تھا؟ جو آئے تھے نبی بدر کے میدان میں، جو آئے تھے نبی احد کے میدان میں، جو آئے تھے حضرت علی کو کیوں پیش کیا تھا آپ نے بدر کے میدان کے اندر؟ کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ ایک تلوار کی جنگ میں آ کر حضرت علی کی گردن اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے میری بیٹی کا سہاگ جا سکتا ہے، میرے نوازے جو ہے یقین ہو سکتے ہیں، گردن کی ٹھوکریں کھا سکتے ہیں؟ کیا نبی کو اس کا علم نہیں تھا؟ نبی جانتے تھے، جہاد کی عظمت کو جانتے تھے، مقام کو جانتے تھے، مرتبے کو جانتے تھے۔ حضرات ضرورت ہے زمانے کے تقاضے کو سمجھے، ضرورت ہے دنیا کے حالات پر نگاہ رکھے، ضرورت ہے آپ 3 دن کا اخبار اٹھا کر پڑھیں۔ 2 خواتین جو ہے برطانیہ کی ریلوے کے اندر سوار ہوئی، کوئی جرم نہیں تھا، کوئی خطا نہیں تھی، بم نہیں ملا تھا، بارود نہیں ملا تھا، دھماکہ خیز چیزیں نہیں ملی تھی، کوئی لکوڈ گیس نہیں ملی تھی، کوئی ہوائی جہاز کے قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی۔ جرم یہ تھا کہ حضرت ہماری بہن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح تھا، حجاب تھا۔ کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے کہ آج جہنم کے پن پر اور کھلے عام کتے اور کتوں کے ضلع کرنے پر آواز دیا جائے، اما عائشہ اور حضرت زینب کے حجاب پر ہمیں کوڑے لگائے جائے، ہمیں ملک بدر کیا جائے، ہمیں کالجوں سے نکالا جائے۔ کس مقصد کے لیے تعلیم ہے، کس مقصد کے لیے کروڑوں کا بجٹ ہے، کس مقصد کے لیے لوگ زکات دیتے ہیں، کس مقصد کے لیے لوگ سر میں قربانی دیتے ہیں؟ کیا امیدیں کر کر، یہی امیدیں کر کر کہ آج عالم اسلام سلگ رہا ہے، آج مکے مدینے کی کیا حالت ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سے چڑھا وہاں کے عمرہ کو امریکہ موجود ہے، اپنے سکندے نے کچھ رکھا ہے۔ حرمین شریفین کے اندر ایک وقت کیا تھا کہ ائمہ حرمین کو آیت جہاد جہری نمازوں کے اندر پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں سیریا اور شام نے ابھی حال کے اندر اس سے پردے پر پابندی عائد کر دی؟ بلجیم کشمکش کے اندر تھا، برطانیہ کشمکش کے اندر تھا، جس کو ہم اسلامی ملک کہہ رہے تھے، اس سے پابندی لگا دی۔ مصر کے اندر پہلے ہی وہاں پہ مفتی اعظم نے لگا دیا ہے کہ چہرے کو ڈھانکنا کوئی ضروری نہیں ہے، حالات کے تحت پردے کو استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے اندر پردے کا استعمال کرنا قانون کے خلاف ورزی ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ کیا اصلاح کا کام ہو رہا ہے؟ بجائے آواز بڑی جا رہی ہے، سورہ بقرہ کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، بخاری شریف کے اختلافات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ان اختلافات کی وجہ سے ہماری فلسطین کی ماں اور بہنوں کا سہاگ کو واپس دیا جا رہا ہے۔ ان جھگڑوں کی وجہ سے افغانستان کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ کو نہیں پھیرا جا رہا ہے۔ حضرات اٹھیے گا، جاگیے گا اور قدم بڑھائیے اور حوصلے کو بلند کیجیے اور اٹھیے، آئیے اپنا بھولا ہوا سبق یاد کیجیے، شجاعت کے سبق کو یاد کیجیے، بدر کے سبق کو یاد کیجیے۔ یہاں سے جو نکلے آپ غازی بن کر نکلے، یہاں سے جو نکلے سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر نکلے، یہاں سے جو نکلے کیا آپ نہیں جانتے ہمارے اکابرین کی تاریخ؟ ایک طرف بخاری پڑھانے والے تھے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری طرف مالٹا کی جیل میں نہیں کر رہے تھے۔ ایک طرف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہمارے اکابرین کے استاد الاساتذہ نہیں تھے؟ اور دوسری طرف ریشمی تحریک کے رومال کی تحریک کو چلانے والے کیا آپ نہیں تھے؟ کیا جو ہے
یہ جو مدرسین تھے، یہ جو معلمین تھے، یہ جو محدثین تھے، کتابوں کے کیڑے بن کر بھی رہ گئے تھے یا میدان عمل میں آئے تھے، یا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ رات و رات سفر کر بیل گاڑیوں میں پیدل قوم کو ارتداد سے نہیں بچاتے تھے، اور پھر صبح سویرے آ کر کیا بخاری کا درس نہیں دیا کرتے تھے؟ کیا ان سے ملتا ہے؟ کیا حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انٹیلیجنس نہیں آئی تھی؟ وہ سر واقعہ نہیں جانتے کہ پوچھا تھا کہ قاسم نانوتوی کہا ہے تو آپ نے ہٹ کر کروایا، ابھی تو یہی تھا کہ آپ نہیں جانتے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب تصوف کے اعلیٰ اماموں میں اور فقہ کے بڑے بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں شہیدوں کے، کیا وہ جیل خانے نہیں گئے تھے؟ کیا وہ عدالت کے اندر حاضر نہیں ہوئے تھے؟ ایک طرف خان خانے تھے، دوسرا ان کا قدم میدان جہاد میں تھا، ایک طرف درس بخاری میں تھا، دوسرا قدم ان کا رومان کی تحریک میں تھا، ایک طرف وہ مدارس سے جڑے ہوئے تھے، خانقاہوں سے جڑے ہوئے تھے، اور امت پر قوم پر ان کی نگاہ کی ارتداد کے فتنے کو کچلنے کے لیے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب پنجاب کے علاقے کے اندر گئے تو پلیٹ فارم کے اندر کپڑے اتار کر کیا ان کا چرچا نہیں کیا گیا، کیا ان کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ اٹھو لوگوں، میرے بھائیوں اٹھو، آج قوم سڑک رہی ہے، آج قوم بلک رہی ہے، ان کو اسلامی نام تو دے دیا گیا ہے، ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر، اور کلام پاک میں اللہ نے فرمایا ولا یزالون یقاتلون کہ وہ ہمیشہ قتال کرتے رہیں گے حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، جتنا ہو سکے وہ تمہیں دین سے دور کرتے رہیں گے۔ یہ قرآن نے کہا، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ان کی طاقتیں لگ رہی ہیں، ان کا مال لگ رہا ہے، ان کا روپیہ لگ رہا ہے، ان کے ادارے لگ رہے ہیں، جواب میں یہاں سے کیا مل رہا ہے اللہ کے لیے بتائے؟ ادارے ہم نے دیے، مساجد ہم نے دیے، گنبد ہم نے دیے، ٹھیک ہے ایک حق آپ نے ادا کیا، لیکن یہ جو دوسرے وراثت کے چورے ہیں ان کا حق کون ادا کرے گا؟ اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کر کعبے کا واسطہ دے کر بزرگان اولیاء کرام کے تقدس اور ان کے تبرک کا واسطہ دے کر طلبائے عزیز مہمان رسول، ہم تو نالی کے کیڑے ہیں، ہم تو دنیا کی گندگی میں ملوث ہو چکے ہیں، اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ، نبی کے روزے سے صدا لگ رہی ہے، نبی چیخ رہے ہیں، نبی رو رہے ہیں، نبی تڑپ رہے ہیں، کاش یہ کان آپ سے سن سکے نبی کے تڑپنے کو اور نبی کے دل بلانے کو محسوس کر سکے۔ مکہ مکرمہ کے اندر سے آرام سے نہیں تھے، مدینہ طیبہ کے اندر سے آرام سے نہیں تھے، کم سے کم جنت کے اندر تو آرام سے رہنے دو۔ امت کے اعمال آپ کے پاس جب پیش کیے جائیں گے، جب افغانستان فلسطین کا واقعہ، کشمیر کی بیٹیوں کا واقعہ پیش کیا جائے گا، آپ پر کیا بیتی ہوگی، آپ کتنا تڑپتے ہوں گے۔ لاج رکھیے، لاج رکھیے اللہ کے لیے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، میں اپنی ٹوپی صاحب کے قدموں پر ڈال کر کہتا ہوں، میں کمیٹی والوں سے عاجز نہیں ہوا، میں حکومت کے کارندوں سے عاجز نہیں ہوا، میں پولیس ملٹری کے سامنے نہیں جھکا۔ سب سے بڑی قوت آپ کی ہے، آپ سے سدھار آ سکتا ہے، بگاڑ ہوگا تو آپ سے ہوگا، بہتری ہوگی تو آپ سے ہوگی، عالم کا فساد آپ سے ختم ہوگا۔ ہندوستان کی لہر کے اندر اور مسیح عیسائی مسیحیت کی لہر کے اندر ہندوستان کا تقریباً ہر مسلمان شکار ہو چکا ہے، اور ہر طرف فرعون، ہر طرف قارون، ہر طرف دجال، ہر طرف ابو جہل نظر آ رہے ہیں، ماں اور معاویہ نظر نہیں آ رہا ہے، خالد بن ولید نظر نہیں آ رہے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں میری آنکھ دیکھ رہی ہے آپ سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بن رہا ہے، ہاں قوم دیکھ رہی ہے آپ سے کوئی ٹیپو جنم لے رہا ہے، قوم دیکھ رہی ہے آپ سے کوئی حسین کا داعش جنم لے رہا ہے، جو وقت کے فتنے کو حکومتی ختم کرنے کے لیے اٹھ رہا ہے۔ اٹھو اٹھو اٹھو، کتابیں پڑھنے پڑھانے والے بہت ہیں، مسلح سنبھالنے والے بہت ہیں، وظیفۃ الاسلامی الجہاد کا علم سنبھالنے والے خال نظر آتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اس کا علاج، قوم کی پکی کا علاج نمازوں سے ہونا تھا، نمازوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، مسجدوں سے ہونا تھا، مساجد کی تعداد بڑھ چکی ہے، مدارس سے ہونا تھا، مدارس کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ افادیت ہے اپنی جگہ، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن قوم کا حقیقی علاج مساجد نہیں ہے، مدارس نہیں ہے، خانقاہیں نہیں ہے، مصلی نہیں ہے، منبر نہیں ہے، محراب نہیں ہے۔ قوم کا حقیقی علاج وہی ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
قوم کو خطاب کرتے ہوئے کلام پاک کی 4.5 آیتیں قوم کے سامنے رکھی اور کہا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اور انفال کو پیش کیا، سورہ توبہ کو پیش کیا، کتاب المغازی کو پیش کیا، بدر کو پیش کیا۔ اٹھو، ان جذبات کے ساتھ اٹھو، ان حوصلوں کے ساتھ اٹھو۔ میں یہ کہتا ہوں ہم میں کیا طاقت ہے، ہم میں کیا قوت ہے، ہم نہیں جانتے، ہمارا دشمن جانتا ہے۔ آپ امریکہ کو میل کیجیے گا، یہ سمجھ کیجیے گا اور اوباما کے فون کیجیے گا کہ ہم جوان والے ہتھیار تیار کر چکے ہیں، گولا بارود بنا چکے ہیں، تیری تباہی آنے والی ہے، اس کا بھار گنگا نہیں ہوگا، اس کی نیند خراب نہیں ہوگی۔ آپ کہیے کہ ہم تیرے طیارے کے مقابلے میں طیارہ بنا چکے ہیں، تیری راکٹ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں راکٹ بنا چکے ہیں، تیرے بمباروں کے مقابلے میں ایٹم بم بنا چکے ہیں۔ اللہ کی قسم ایک بار گنگا نہیں ہوگا، لکھ لو، لکھ کر رکھ لو، کسی وقت آپ جا کر دیکھ لو، ایک پیر کا ننگا، ایک آنکھ کا معذور اور غیبی میں گیا ہوا ایک ملا عمر واشنگٹن کے ایئرپورٹ پر اترنے والا ہے، کروڑوں ڈالر سیکورٹی پر خرچ نہ ہوں گے، میرے منہ پر تھوک دینا اور میری موت کے بعد میرے قبر پر چپل مار دینا، لات مار دینا۔ کس سے ڈر رہا ہے؟ وہ ملا کی طاقت سے ڈرتا ہے، وہ ملا کی قوت سے ڈرتا ہے، وہ مدارس کی طاقت اور قوت سے ڈرتا ہے۔ وہ قوت پیدا کرو جس سے واشنگٹن کا جوہر قلعہ ٹہر جائے، وہ قوت طاقت پیدا کرو کہ الاسلامی غلبت الروم ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگے۔ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کرے، اللہ ہمارے بھولوں کو معاف کرے، اللہ ہمیں اپنے مقصد کو پہچان کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو مقصد حیات ہے، مقصد علم ہے، نبی کی وراثت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ ہر جماعت، ہر تحریک جب کچھ دنوں کے لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور سخت ترین علماء کی نگرانی سے وہ جماعت اور تحریک ہٹ جاتی ہے تو بے اعتدالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے ہم نے بیان کیا۔ اس میں مغالطے میں نہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز کا انکار کرے، ہم کہیں کہ نماز نہ پڑھو، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے کہ نماز الٹا لٹک کر نہ پڑھو، نماز بڑھانا نہ پڑھو، نماز قبلے سے ہٹ کر نہ پڑھو۔ ہم جماعت کے منکر نہیں، تبلیغی جماعت کی افادیت کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں رہتے ہیں اس کی ہم عکاسی کرتے ہوئے ہم نے اس عنوان کو رکھا ہے کہ جانتے نہ جانتے شعوری غیر شعوری طور پر امریکہ کی جو پالیسی ہے جذبہ جہاد کو سرد کرنا اور عوام کا علماء سے رشتے کو توڑنا، کیا دلائل ہیں، کیا واقعات ہیں، ہم نے ان کی جمعہ کے تقریر کے اندر ان کو واضح کیا۔ بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جاہل عوام نالے کیڑے جو ہوتے ہیں وہ متعصب ہوتے ہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں، لیکن بڑے بڑے اہل علم سے واسطہ پڑا، یہ بھی ایک نمبر کے متعصب ہیں، میدان چھوڑ کر، کان کھول کر، دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر بات سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ سنیں، فیصلہ کریں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، آپ اس کو جانیں۔ اللہ جو ہے ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى۔